بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ایف آئی آر کو پڑھنا کیسے ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ہے کہ ایف آئی آر کے لیے استغاثہ کیسے لکھنا ہے، اپلیکیشن کیسے لکھنی ہے۔ آج اس سے آگے بڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ایف آئی آر کو پڑھنا کیا ہے، اور اس ایف آئی آر میں جو ہم لوگوں نے ایف آئی آر کے لوازمات تھے 9 عدد ہم نے گنوائے تھے، جو اسینشل تھے، جو بیسک انگریڈینٹس تھے، آج انہی کے حوالے سے ہم پڑھیں گے، ایک ایک کو الگ الگ سے ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جو ڈسکس کریں گے وہ ایف آئی آر کو شروع سے پڑھنا شروع کریں گے۔ تو ایف آئی آر کے اوپر سب سے جو ٹاپ پہ لکھا ہوتا ہے وہ ابھی کچھ عرصے سے ہے، اس سے پہلے نہیں تھا، جب سے فرنٹ ڈیسک بنا ہے۔ فرنٹ ڈیسک کے بعد اب یہ آنا شروع ہے۔ اب آپ لوگوں نے جب اپنی اپلیکیشن آپ کو مل گئی، آپ نے اپلیکیشن پریپیئر کر لی، تو اس کے بعد وہ اپلیکیشن تھانے میں جائیں گے۔ تھانے میں فرنٹ ڈیسک کاؤنٹر بنائے ہیں اب گورنمنٹ کی طرف سے، آپ فرنٹ ڈیسک پہ جا کے جمع کراتے ہیں۔ اب فرنٹ ڈیسک پہ جا کے جمع جیسے ہی کرائیں گے تو وہ آپ کو ایک ای ٹیگ نمبر دے دیں گے، وہ آپ کا ای ٹیگ نمبر ہوگا۔ ہم الگ سے ڈسکس کریں گے کہ ای ٹیگ نمبر کیسے ہوتا ہے، اس سے آپ اپنی ایف آئی آر کو کیسے ٹریس کر سکتے ہیں۔ تو آج کیونکہ ہم ایف آئی آر پڑھ رہے ہیں تو ایف آئی آر کے اوپر ٹاپ پہ لکھا ہوتا ہے سیریل نمبر۔ وہ سیریل نمبر آپ کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے فرنٹ ڈیسک پہ آپ جو دیتے ہیں، اس کے مطابق وہ سیریل نمبر وہاں سے آپ کو ایک دے دیا جاتا ہے، اور اسی سیریل نمبر سے آپ کی اپلیکیشن پھر وہاں سے ٹریس ہوتی ہے۔ اب آر ڈبلیو پی راولپنڈی کا کوڈ ہے، آر سی ایس، اور اس کے بعد وہ جیسے یہ تھانے کا ہے کہ تھانہ کون سا ہے، تھانہ ریس کورس ہے تو ریس کورس کا جو فرسٹ ہے، آر سے ریس اور سی سے کورس۔ اسی طرح نیو ٹاؤن ہوگا تو این ٹی سے بنے گا، ایئرپورٹ ہوگا تو اس کی ابریویشن لکھی ہوگی، جو اس کی پہچان ہوگی کہ بیسیکلی ضلع راولپنڈی ہے، اور اس میں تھانہ کون سا ہے وہ آر سی ایس کے ساتھ ہی آگے اس تھانے کی جو وہ فرنٹ ڈیسک پہ جو نمبر ہے اس کا یہ جو بھی سیریل نمبر ہوگا وہ لکھا جاتا ہے۔ اس سے آپ کی اپلیکیشن وہاں سے ٹریس ہوتی ہے۔ اب اس میں جو بنیادی چیز ہے، کسی بھی ایف آئی آر، جب ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے تو ایف آئی آر کو مقدمہ نمبر یا ایف آئی آر نمبر دیا جاتا ہے۔ وہ ایف آئی آر نمبر جب دیا جاتا ہے تو ایف آئی آر نمبر اس پہ لکھا جاتا ہے۔ ایف آئی آر نمبر ہوتا ہے کسی بھی کیس کی پہچان کے لیے۔ جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ ایک ہی شخص ہوتا ہے، ایک ملزم ہے، اس کے خلاف بہت ساری اپلیکیشنز یا ایف آئی آرز موجود ہوں گی، اور عین ممکن ہے وہ اس تھانے میں بھی ہوں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس ایک کیس ہے، اس کیس میں 29 ایف آئی آر ہیں ایک شخص پہ، 29 ایف آئی آر ہیں ڈفرینٹ offences کی، جو کیونکہ یہاں ہوتا تو مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ اب ہم بونافائڈلی سے دیکھیں گے کہ وہ ایک ملزم کو پکڑا جاتا ہے، پھر مختلف تھانے اس کا ریمانڈ لیتے ہیں اور مختلف تھانے اس پہ ایف آئی آرز ڈالتے ہیں۔ تو اس طرح یہ مقدمہ نمبر اس لیے ہوتا ہے کہ نام بلدیت تو ایک ہو سکتی ہے، اوفینس بھی ایک ہو سکتا ہے، لیکن اس میں وقوع جو الگ سے ہوگا اس کا مقدمہ الگ سے بنے گا۔ تو مقدمہ نمبر بیسیکلی اس کی پہچان کے لیے ہوتا ہے۔ مقدمہ نمبر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے سیریل۔ سیریل ہوتا ہے سپوز کہ آج 1 جنوری ہے تو 1 جنوری کو جس طرح ایف آئی آر آئے گی، سب سے پہلی جو ایف آئی آر آئے گی وہ 1 سے جو آئے گی اس کو سیریل نمبر 1 ڈال دیا جائے گا۔ اب اس مہینے جنوری میں جتنی بھی ایف آئی آرز آئیں گی وہ سیریل چلتا جائے گا، اور یہ پورے 12 مہینوں کا ایک سیریل بن جائے گا، یعنی اس میں نمبرز لگتے جائیں گے کہ پورے سال میں 365 ایام میں جتنی بھی ایف آئی آرز آئیں اس کو نمبر لگ جائے گا۔ اب یہ جو مقدمہ نمبر ہے اس کی ترتیب اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے اس کا مقدمہ نمبر لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ سن کو مینشن کر دیتے ہیں، سن جیسے 2019، 2020 اور 2021۔ اسی طرح مقدمہ نمبر جیسے یہ ہمارے پاس مقدمہ ہے 557/19 مقدمہ ہے ہمارے پاس ایک پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح اس پہ یہ پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ کس سال کا مقدمہ ہے، اور اس کے بعد یہ اس کا سیریل نمبر کیا ہے۔ اب اسی تھانے میں سپوز ایک ملزم کے خلاف 10 ایف آئی آرز ہیں تو سب کا نمبر الگ ہوگا، تو اس سے ہمارا جو ہمارے مقدمے کی ہماری اپنی فائل جو بنتی ہے وکیل کی یا کورٹ فائل بنتی ہے، اس میں بھی اگر ایک ہی ملزم ہے، ایک ہی دن میں ان کے کیسز لگے ہیں تو ان کی پہچان کے لیے یہ سیریل نمبر دیا جاتا ہے۔ سیریل نمبر کے فوراً بعد تھانے کا نام لکھا جاتا ہے کہ تھانہ کون سا ہے۔
اب تھانے سے پہچان ہوتی ہے کہ جس طرح مختلف تھانوں میں ایف آئی آرز ہیں، اب مختلف تھانوں کی ایف آئی آرز ایک ہو سکتی ہیں. سپوز 10/20 یعنی 2020 کا 10واں مقدمہ نمبر تھانہ نیو ٹاؤن کا الگ ہے، تھانہ سول لائن کا الگ ہوگا اور تھانہ ریس کورس کا الگ ہوگا. یعنی مقدمہ نمبر بھی سیم ہو سکتا ہے، لیکن جب آگے تھانے کا نام ہوتا ہے تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ اس تھانے میں یہ ایف آئی آر اس کا یہ نمبر ہے. اس کے ساتھ آگے ضلع کا ہے کہ ضلع جو بھی ضلع ہوتا ہے، اس کے ساتھ آگے ای ٹیگ نمبر مینشن ہوتا ہے. اب ای ٹیگ نمبر ایسا نمبر ہے جو اس سے پہلے یہ ایف آئی آرز میں شامل نہیں ہوتا تھا. جب سے کمپیوٹرائز سسٹم ہمارے ہاں ڈیولپ ہوا ہے اس کے بعد سے ای ٹیگ نمبر دیا جاتا ہے. ای ٹیگ نمبر وہ نمبر ہوتا ہے جس سے آپ آن لائن بھی اپنی ایف آئی آر کو نکلوا سکتے ہیں. اس سے پہلے تو یہ تھا کہ ہمیں ایف آئی آر کی کاپی کے لیے صرف تھانے سے ہی ایف آئی آر کی کاپی ملتی تھی یا سی پی او آفس سے ایف آئی آر کی کاپی ملا کرتی تھی، اور اس کے بعد چلان آنے کے بعد پھر ہم کورٹ سے وہ ایف آئی آر یا نقول لے سکتے تھے. اب یہ کہ اگر آپ کو ای ٹیگ نمبر موجود ہے تو ان کی جو ویب سائٹ ہے آپ اس پہ جاتے ہیں اور پولیس کی اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ ای ٹیگ مار کے وہاں سے نمبر لے سکتے ہیں. اب یہی سلسلہ اب آسانی کے لیے کر دیا گیا کہ کیونکہ سارا سینٹرل سسٹم ہو گیا تو ہمارے ہاں سیشن کورٹس میں بھی یہ سروس موجود ہے، ہائی کورٹ میں بھی یہ سروس موجود ہے کہ وہاں سے آپ کو ایف آئی آر نکال کے دے دی جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس پرسنلی ای ٹیگ نمبر موجود ہے تو اس ای ٹیگ نمبر سے آپ کو وہ ایف آئی آر مل جائے گی. اس سے آگے چلیں گے تو تاریخ وقت وقوع مینشن ہوتا ہے. اب تاریخ وقت وقوع میں اگر وقت اسپیسیمن ہے کسی کا موجود ہے تو اس کا وقت مینشن کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے تاریخ وقت وقوع اور ایک ہے تاریخ وقت رپورٹ. اس کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے. جو ہمارا پہلا کالم ہے ایف آئی آر کا اس میں تاریخ وقت وقوع سپوز کہ سیم ایک وقوع ہوا یکم کو. اب لازمی نہیں کہ وہ یکم کو وقوع ہوا تو اس کی ایف آئی آر بھی سیم ڈے میں درج ہو جائے. اب سیم ڈے میں وہ ایف آئی آر درج نہیں ہوگی، اس لیے اس کا مینشن کرنا ضروری ہوگا. اب میں آگے چل کے آپ کو اس کی اہمیت کا بتاؤں گا کہ یہ اہمیت کیا ہے، کہ اس میں ڈفرنس کیا ہوتا ہے تاریخ وقت وقوع میں اور تاریخ وقت رپورٹ میں ڈفرنس کیا ہوتا ہے. اب یہ دو مینشن کرنا الگ سے کیوں ضروری ہے؟ یہ ایک ہی جگہ آ سکتا تھا کہ تاریخ وقت وقوع اور تاریخ وقت رپورٹ، ان کو الگ الگ سے مینشن کرنے کے پیچھے ایک بہت بڑا لاجک ہے. وہ لاجک یہ ہے کہ پرومپٹلی لاجڈ ایف آئی آر کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. جتنا ڈیلے اس میں آتا جائے گا ایف آئی آر میں اتنا ڈیلے جو ہے وہ کیس کو ڈاؤٹ فل بنائے گا. اسی سے پتہ چلے گا کہ یہ کنسلٹیشن اور ڈیو ڈیلیبریشن سے ہوئی ہے، کہ صلاح مشورہ کر کے ایف آئی آر دی گئی ہے. جب صلاح مشورہ کر کے ایف آئی آر دی جاتی ہے جتنی ڈیلے ہوتی ہے اس میں اتنا شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے پراپر سٹوری بنائی ہوگی، اس میں لوگوں کو انوالو کیا ہوگا صلاح مشورے سے، تو اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ فالسلی امپلیکیٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو. تو جتنا ڈیلے ہوگا وہ اس طرف جائے گا. اب ہمیں ڈیلے کیسے پتہ چلے گا؟ سب سے پہلے جب بھی کوئی ایف آئی آر ہمارے سامنے آئے گی تو اس میں سیریل کے حوالے سے بھی اور اس کی امپورٹنس کے حوالے سے ہم لوگوں نے پڑھا تھا جو بیسک انگریڈینٹ ہیں وہ وقت وقوع کا ہونا ضروری ہے. اب تاریخ اور وقت وقوع جب آپ مینشن کرتے ہیں تو اس میں سے ہم دیکھیں گے کہ ڈیلے کیسے نکلتا ہے. تو ہم ڈیلے کو ڈیٹرمن کرنے کے لیے دیکھیں، سب سے پہلے جب ہم استغاثہ لے کے جاتے ہیں، اگر فرنٹ ڈیسک پہ نہیں جاتا، استغاثہ سے میری مراد وہ اپلیکیشن ہے جو ایف آئی آر کے لیے دی جاتی ہے. جب ہم اپلیکیشن موو کریں گے تھانے میں جائے گی تو وہ جیسے ہی استغاثہ ریسیو کریں گے، وہ ریسیو کرتے ہی جو بھی وہاں پہ ڈیوٹی آفیسر ہوگا وہ آپ سے ریسیو کرتے ہی اس پہ پراپر استغاثے پہ ٹائم لکھے گا، ڈیٹ لکھے گا اور اپنے سائن کر دے گا. یہ اس کی ریسیونگ ہوگی. اب یہ ریسیونگ جو ہوگی یہ ایک رپٹ میں کے حوالے سے بن جائے گی. آپ نیچے اگر ملاحظہ فرمائیں تو یہ کالم نمبر، اس میں جو کالم نمبر 1 ہے ایف آئی آر کا، سیریل نمبر 1 جسے کہتے ہیں، وہ تاریخ وقت رپورٹ کا ہے. تاریخ وقت رپورٹ سے مراد یہ ہے کہ کس وقت یہ اپلیکیشن ہمارے پاس آئی اور اس پہ ایف آئی آر کا اندراج کیسے ہوا. اب اس کو
آپ اگر غور سے ملاحظہ فرمائیں تو اس میں 2 چیزیں مینشن ہیں تاریخ وقت رپورٹ میں. اب میں آپ کو ڈفرنس بتا دوں کہ تاریخ وقت وقوع سے مراد یہ ہے کہ یہ اکرنس ہوئی کب، کس وقت یہ وقوع ہوا، اور تاریخ وقت رپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھانے میں کس وقت آئے اور اس کے بعد ان پہ ایف آئی آر کس وقت ہوئی. ایف آئی آر کے ہونے میں اور وقوع کے ہونے میں کچھ سرٹن لیگل فارمیلٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ایف آئی آر ڈیلے ہو جاتی ہے. جیسے انجریز کی ایف آئی آر ہوتی ہے تو انجریز کی ایف آئی آر پتہ تو چل جاتا ہے کہ یہ انجری ہوئی ہے، لیکن جب وہ میڈیکل آتا ہے تو اس وقت وہ ڈٹرمن ہوتا ہے کہ اس پہ سیکشن آف لا کون سا لگنا ہے، آفینس کون سا لگنا ہے، تو اس میں اس دوران ڈیلے ہو جاتا ہے. اسی طرح کچھ اور ہوتی ہیں جیسے گمشدگی کی ہوتی ہیں یا اس طرح کی کوئی ایونٹس ہوتے ہیں تو ان میں بھی وقوع پہلے ہو جاتا ہے اور کسی لیگل پروسیس کی وجہ سے وہ آپ کی جو رپورٹ ہے وہ بعد میں ہوتی ہے. اب جو سیریل نمبر 1 ہے اس میں جو مینشن ہے ٹائم، وہ ٹائم ہمارا مینشن ہے کہ یہ ایف آئی آر کب درج ہوئی، اور اس سے پہلے کا جو ہے وہ بحوالہ رپٹ نمبر 52 یا جو بھی رپٹ ہوتی ہے، جیسے ہی آپ جاتے ہیں وہ لے کے جاتے ہیں تو ایک رپٹ روزنامچہ میں درج کر دی جاتی ہے. اب سپوز ڈفرینس ہے وقوع اور ایف آئی آر کے درمیان 1 ہفتے 10 دن 15 دن کا ڈفرینس ہے، تو یہ ڈیلے ہے. ڈیلے کو ایکسپلین کرنا بڑا ضروری ہے. اس میں اس ڈیلے کو ہم کور کیسے کریں گے؟ اس ڈیلے کو کور ایسے کریں گے کہ جیسے ہی یہ وقوع ہوا تھا ہم نے یہ وقوع ہوتے ہی یہ رپٹ داخل کر دی تھی. ہم لوگ جب گئے تو سپوز رپٹ نمبر جو لکھا ہوتا ہے، اب وہ جو رپٹ آئے گی، جو اس رپٹ کا اندراج ہوگا اس سے آپ کو ٹائم کا پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے اپلیکیشن کب موو کی گئی. تو اس سے ہمارا ڈیلے عموماً ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمارے جو فاضل کونسل ہوتے ہیں ڈیفنس کی سائڈ پہ، وہ آ کے ہمیشہ ڈیلے کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں جی کہ اس وقوع میں اتنا ڈیلے ہے. تو اس میں ہمارے کلیگز کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ڈیلے بیسیکلی تاریخ وقت وقوع اور تاریخ وقت ایف آئی آر سے نہیں دیکھا جائے گا. اب ہم اسے ایکسپلین کرنے کے لیے بتائیں گے کہ اس میں جو رپٹ نمبر کا ذکر ہے، رپٹ نمبر سو اینڈ سو جو بھی ہم لوگوں نے لگائی ہے، اب وہ رپٹ جب ہمارے پاس ہوگی، پروسیکیوشن کے پاس جب رپٹ ہوگی تو اس میں وہ بتا دیں گے کہ جیسے یہ وقوع ہوا، وقوع ہونے کے فوراً بعد یہ رپٹ ہم لوگوں نے درج کرا دی تھی. اب اس رپٹ پہ جو ٹائم مینشن ہوگا اس سے آپ کا جو ڈیلے ڈیفنس کونسل ڈیلے کو ہائی لائٹ کر رہے ہوں گے وہ آپ کا ڈیلے کور ہو جائے گا. اب اس کو کور کرنے کے لیے بہت ضروری جو ہم کیونکہ ابھی ڈیلے ڈسکس کریں کہ ڈیلے کی امپورٹنس کیا ہے، تو ڈیلے کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم جب پروسیکیوشن سائڈ پہ ہیں تو ہمیں کم از کم ڈیلے چاہیے. ہم نے پروو کرنا ہے کہ اس وقوع میں ڈیلے جو ہے وہ منیمم ہے اور بڑا ریزنیبل اور نیچرل ڈیلے ہے اس وقوع کو ایف آئی آر میں رپٹ درج کروانے تک. اس کو کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ اس میں ہمیں ضرورت ہے، اب ہم دونوں سائڈ سے دیکھیں گے، پروسیکیوشن سائڈ سے بھی اور ڈیفنس سائڈ سے بھی. جب ڈیفنس سائڈ پہ ہوں گے تو ہم دیکھیں گے کہ سپوز ایک وقوع ہوا اور 1-5 پہ اس کی کال چلی. 1-5 پہ جب کال چلے گی تو 1-5 کے ریکارڈ میں آئے گا اور ریکارڈ وہ 1-5 کا ریکارڈ بھی لگا ہوگا ساتھ. 1-5 والے اپنی رپٹ ایک بناتے ہیں اور رپٹ وہ اس کی کاپی اس کے ساتھ لگا دیں گے. 1-5 پہ سپوز وقوع ہوا 3 بجے اور 1-5 پہ جب آپ ٹائم دیکھیں گے وہ ٹائم ہوگا سپوز 3:30 بجے، تو یہ ڈیلے ہوگا کہ وقوع کے بعد اتنی دیر یہ انتظار کیوں کرتے رہے. اسی طرح ہم ٹائم کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ 1122 کی جو رپورٹ لگی ہوتی ہے، اگر کسی نے سپوز زخمی ہو گیا کوئی اور فائر لگنے سے انجری ہوئی، اب وہ جو انجری ہوگی تو اس کے انجری کو دیکھنے کے لیے ڈیفینیٹلی وہاں پہ جو پبلک ہے یا جو بھی افیکٹی ہے وہ کال کریں گے 1122 کو. 2 ہی سورس ہیں نا ہمارے پاس. ایسی جب اکرنس ہوتی ہے اس میں یا 1-5 کو ہم فوری طور پہ کال کرتے ہیں یا 1122 کو کال کرتے ہیں. 1122 کو اس وقت کال کی جاتی ہے جس وقت کوئی انجری ہو جاتی ہے. تو جب وہ رپٹ لگے گی اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وقوع سپوز اس وقت کا ہے اور 1122 والوں کو اطلاع اس وقت ہوئی ہے. پھر اب ڈیلے دیکھا جائے کہ 1122 والے کتنی دیر تک وہاں پہنچے. پھر اس کے بعد آپ ایک اور اس میں ایک پروسیس دیکھیں گے کہ ڈیلے کو کور کرنے کے لیے جب آپ ڈیفنس سائڈ پہ ہیں پروسیکیوشن سائڈ پہ ہیں کہ سپوز رش آورز ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے آپ پنڈی کچہری کا اندازہ لگا لیں تو پنڈی کچہری میں اگر خدا نہ خواستہ جناب پارک کے سامنے والا جو ضلع کونسل کا گیٹ ہے، ضلع کونسل کے گیٹ پہ اگر کوئی وقوع ہو جاتا ہے اور ایمبولینس نے
وہاں پہ پہنچنا ہے تو وہاں پہ پہنچنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے، کافی زیادہ رش ہوتی ہے۔ اب اس رش کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں پہ پہنچنے میں اگر ایمبولینس نے جو ٹائم لگایا، اسی طرح ایک وقوع ایسے آورز میں ہوتا ہے جس وقت رش نہیں، اور اس وقت بھی آتی ہے، یہی جرا میں یہی کمال ہوتا ہے۔ آپ نے جرا کو جب نکالنا ہوتا ہے تو آپ اکرنس کے ٹائم کو دیکھتے ہیں کہ یہ ٹائم کیسے اکرنس کا آپ نے کیلکولیٹ کیا، تو آپ کو وہاں پہ دیکھنا ہوتا ہے۔ سپوز آپ جب راجہ بازار کا کوئی وقوع دیکھیں گے تو راجہ بازار راولپنڈی میں تو سارا دن رش رہتی ہے، رات کو 10 بجے کے بعد تقریباً وہاں پہ رش سردیوں میں کم ہوتی ہے، اور گرمیوں میں تو وہ 12-1 بجے تک رش رہتی ہے۔ اب وہاں سے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ پلیس آف اکرنس اور ہاسپٹل کے درمیان کتنا ڈسٹینس ہے۔ اچھا، اس میں دو چیزیں آپ کے پاس آ گئیں، ایک تو آ گیا آپ کے پاس کہ آپ نے 1122 سے لے لیا، 15 سے آپ نے ریلیٹ کر لیا کہ اس میں ٹائم کیا ہے۔ اس میں جو تیسری چیز آئے گی کہ وہ فرنٹ ڈیسک کا جو آپ نے اپلیکیشن دی، فرنٹ ڈیسک کو اپلیکیشن دی اکرنس کے درمیان، وقت وقوع کے درمیان اور وقت رپٹ کے درمیان، وہ کیا ہے، وہ اس سے بھی آپ کا ڈیلے کور ہو جائے گا۔ سپوز ڈیفنس یہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ ان نیچرل ڈیلے ہے، تو آپ اس ڈیلے کو اس طرح کور کر سکتے ہیں اپنے آرگومنٹ میں۔ اب یہاں پہ یہ دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ڈیفنس کونسل بڑا ٹیکنیکلی آ کے اس کو پلے کر جاتے ہیں کہ جناب اس میں آپ ڈیلے ملاحظہ فرمائیں کہ 4 دن کا ڈیلے ہے، 6 دن کا ڈیلے ہے۔ اب کیونکہ کونسل کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے وہ رپٹ دیکھنی ہے جس رپٹ میں انہوں نے فوری طور پہ اطلاع دی۔ اسی طرح 15 کی کال اگر آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہے، 1122 کا ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے پاس وہ استغاثہ موجود ہے جس پہ ٹائم لکھا ہوا ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ یہ پولیس ریکارڈ سے ملیں گی۔ آپ نئے اگر وکیل ہیں، آپ کے پاس ایکسیس نہیں ہے اور وہ نہیں پری ریسٹ لگی ہوئی ہے، اس وقت آپ جائیں گے تو آپ کورٹ سے وہ پرمیشن لے کے یا نائب کورٹ سے رابطہ کر کے آپ وہاں سے فائل منگوا لیں گے۔ جو پولیس فائل ہے وہ ان سے لیں گے، اور پولیس فائل لے کے آپ نے پولیس فائل سے ڈیلے کو کیسے کور کرنا ہے؟ ڈیلے کو کور کرنے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ اس میں رپٹ کا کیا ٹائم ہے۔ آپ دیکھیں گے 1122 کو اطلاع کب ہوئی ہے، 15 کو اطلاع کب ہوئی ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے ڈیلے کے حوالے سے کور کرنے میں، اس کو دیکھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ سپوز جیسے ہی ہاسپٹل پہنچے، ایم ایل سی میڈیکو لیگل رپورٹ جسے کہتے ہیں، سرٹیفکیٹ بھی اور رپورٹ بھی، آپ کو الگ سے بتائیں گے کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے، اس کے لوازمات کیا ہوتے ہیں۔ ابھی ڈیلے کے حوالے سے صرف میں میڈیکل رپورٹ کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ جیسے ہی ہاسپٹل میں آپ جاتے ہیں تو جو میڈیکل سرٹیفکیٹ بنتا ہے، اس میڈیکل سرٹیفکیٹ پہ ڈیٹ اینڈ ٹائم آف ارائیول آف ہاسپٹل وہ مینشن ہوتا ہے۔ آپ نے اس ڈیلے کو وہاں سے بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جی کہ یہ وقوع جب ہوا، جب انجریز ہوئیں تو سب سے پہلے انجریز کے بعد یہ تھانے میں گئے یا یہ انجری کے بعد ہاسپٹل گئے؟ ہاسپٹل جاتے ہیں تو وہ اس سے جو سرٹیفکیٹ ہے اس پہ ٹائم آف ارائیول انہوں نے فوری طور پہ مینشن کیا ہوتا ہے۔ اب اس سے بھی آپ کا جو انٹرسی ڈیلے ہے وہ آپ کا کور ہو جائے گا، بٹوین دی اکرنس آف بٹوین دا ٹائم اینڈ ڈیٹ آف اکرنس اینڈ بٹوین دی ٹائم آف ڈیٹ آف رپورٹ، یہ آپ کا اس طرح کور ہو سکتا ہے۔ اب اس میں، اور یہ جب آپ ڈیفنس سائڈ پہ ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ وقوع فلاں وقت میں ہوا، اس وقوع کے بعد ہاسپٹل کا ڈسٹینس کتنا تھا، آپ نیچے آ کے ہم ڈسکس کریں گے کہ جو لکھا ہوتا ہے یا آگے لکھا ہوتا ہے کہ فاصلہ کتنا ہے تھانے سے اس کا پلیس آف اکرنس کا فاصلہ، ان چیزوں سے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ صرف ڈیلے کی طرف لے کے جاتی ہیں اور ان سے ڈیلے ہی نکلتا ہے۔ تو جب آپ ڈیفنس سائڈ پہ ہوں گے تو ان چیزوں کو مائنیوٹلی جب دیکھیں گے کہ سپوز ڈسٹینس ہے بٹوین دی پلیس آف اکرنس اور بٹوین دی پولیس اسٹیشن 2 کلومیٹر کا، 2 کلومیٹر کا ڈسٹینس، وہ ایمبولینس پہ گئے، وہ گاڑی پہ گئے، وہ پیدل گئے تو کتنا لگے گا؟ اب سپوز اس میں ان نیچرل ڈسٹینس ہے، ڈفرینس ہے، تو پھر اس کو آپ ہائی لائٹ کریں گے۔ اسی طرح جب پروسیکیوشن سائڈ میں ہے تو اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ڈیلے ہو گیا یہ نیچرل تھا یا ان نیچرل ڈیلے تھا، اس کو بھی کور کرنے کی آپ کوشش کریں گے۔ اس میں جو ابھی میں کیونکہ صرف ڈیلے کے حوالے سے ڈسکس کر رہا ہوں تو میں سیریل نمبر 1 سے ڈائریکٹ سیریل نمبر 4 پہ آ رہا ہوں۔ سیریل نمبر 4 پہ جائے وقوع، وہ فاصلہ، تھانہ اور سمت ہے۔ اس میں وہ آگے لکھتے ہیں کہ رینج، سپوز اس ایف آئی آر جس سے میں آپ کو اسسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ ایف آئی آر ہے، اس میں وقوع بتایا گیا ہے جو ٹوٹل وہ بتایا گیا جی کہ
پلیس آف اکرنس اور تھانے کا درمیانی جو وقوع فاصلہ ہے وہ 3 کلومیٹر کا ہے۔ اب یہ 3 کلومیٹر کا ڈسٹینس آپ دیکھیں گے کہ ٹائم کیا ہے، وہ دن کا ٹائم تھا، ڈیوٹی آورز تھے، چھٹی کا وقت تھا، یا ان میں رش کی کیا صورتحال تھی، یا اس رستے میں آپ ایکسپلین کریں گے کہ فلاں فلاں سکول اس رستے میں پڑتا ہے، چھٹی کے وقت وہاں پہ ٹریفک بلاک ہوتی ہے اور وہاں سے ٹرانسپورٹیشن میں ہمیں اتنا ٹائم لگا، تو اس کو آپ اس طرح کور کریں گے۔ تو ڈیلے کو میں نے کوشش کی کہ آپ کو اسسٹ کروں۔ اب ڈیلے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ڈیلے آپ کے پورے کیس کو فیٹل کر دیتا ہے۔ اس میں 2 ججمنٹس، بیسک ججمنٹس میں آپ کو کوڈ کرنے کی کوشش کروں گا، یہ ججمنٹس تمام دوست نوٹ فرما لیں۔ اس میں جو بیسک ججمنٹ ہے وہ 1995 SCMR 127 ہے ڈیلے پہ، 1995 SCMR پیج 127، اور اس کے بعد جو دوسری ہے اسی کے ساتھ وہ ہے 2012 SCMR 428، 2012 SCMR پیج 428۔ اس میں 11 کلومیٹر کا فاصلہ تھا پلیس آف اکرنس میں، 11 کلومیٹر کا فاصلہ تھا اور 1 گھنٹہ کا ڈیلے تھا اس میں، 11 کلومیٹر کا فاصلہ تھا اور 1 گھنٹہ کا ڈیلے تھا اس میں۔ اب صرف اس ڈسٹینس کی وجہ سے کہ 1 گھنٹے کا 11 کلومیٹر کا فاصلہ 1 گھنٹے میں کیوں کیا، میننگ دیر بائی کہ دیر واز کنسلٹیشن اینڈ ڈیو ڈیلیبریشن بٹوین اگینسٹ دی پارٹیز۔ اب اس میں یہ کر کے اس کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے، صرف ڈیلے کی وجہ سے ان کو ملزمان کو بری کر دیا گیا۔ اسی طرح آپ بیل سٹیج پہ بھی اس کا فائدہ اس طرح لے سکتے ہیں، اس میں ڈاؤٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں آج ہم لوگوں نے کوشش کی کہ ہم صرف جو اپر پورشن ہے FIR کو پڑھنے کا، اور وہ ڈیلے کا ہے کہ ڈیلے کو ہم، ڈیلے کی اہمیت کیا ہے، ڈیلے کا نقصان کیا ہے، اور یہ تاخیر کس طرح آپ کے کیس کو فیٹل کر دیتی ہے، اس تاخیر کو پروسیکیوشن کیسے کور کر سکتی ہے، اور اس تاخیر کو ڈیفنس نے اس کو فائدہ کیسے لینا ہے، اور کس طرح ڈیلے کو کیلکولیٹ کرنا ہے آپ نے، اور کس طرح اس میں سے ڈیفنس نکالنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔